إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو اللہ کا تقوی ہی وہ امتیازی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان حیوان سے بدتر ہوتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جو بظاہر کمزوریوں کا مجموعہ ہے. انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے. انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم، یہ جاہل، یہ بخیل، یہ بزدل. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. کہ انسان ہلوع پیدا ہوا ہے، جب اسے ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو پھر بخیل بن کر رہ جاتا ہے. اسی طرح انسان بے صبرا بھی ہے اور انسان بہت ناشکرا واقع ہوا ہے. انسان اس طرح دیکھے تو کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں. اور انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت کی بدولت، قرآن کی بدولت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بدولت اور قرآن کے مقرر کردہ نظام تربیت یعنی رمضان کے روزے، اس کے دنوں کے روزے اور رات کے قیام کی بدولت انسان اپنی تمام ان کمزوریوں پر قابو پا کر ان کمزوریوں کو خوبیوں میں بدل دے. یاد رکھیے، ایمان دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک صبر ہے اور ایک شکر. اور ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں نہ صبر ہے نہ شکر ہے. اور ہم نے اپنے مشائخ سے سنا اور دیر سے ہم سن رہے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ اس قوم کو کہیں ناشکری کی سزا نہ ملے. ہم میں نہ شکر پایا جاتا ہے اور نہ کسی تکلیف پر صبر پایا جاتا ہے. حالانکہ یہی دو چیزیں ہیں جو ایمان
کہلاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان آدھا حصہ شکر کا نام ہے اور آدھا ایمان صبر کا نام ہے. آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. اللہ کی نعمتوں کا احساس کہ اسے انہیں عطا کرنے والا اللہ رب العزت والجلال ہے اور ان نعمتوں پر ہم پر شکر واجب ہے، اس کی حمد کریں اور ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں صرف کریں. لیکن ہمارا یہ عالم ہے کہ نعمتوں پر نعمتوں سے مستفید ہوتے رہنے کے باوجود ہم میں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم میں کوئی نعمت بھی حاصل ہے. ہمیں یہی شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اللہ کے بندو، روزہ ہمیں یہی سکھانے آتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اسی طرح تکلیف پر صبر کرنا، یہ بھی روزے کی تعلیم ہے. گویا کہ روزہ انسان کے ایمان کی تکمیل کرتا ہے. روزہ انسان کو شکر بھی سکھاتا ہے اور روزہ صبر بھی سکھاتا ہے. قرآن حکیم نے کتنے مقام پر صبر اور شکر کا ایک ساتھ ذکر کیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. جو صابر نہ ہو وہ شاکر نہیں ہوتا اور جو شاکر نہ ہو وہ صابر نہیں ہوتا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اگرچہ ان کا تعلق یعنی الگ الگ چیزوں سے ہے. ہاں تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ کیا ہم نے روزہ رکھ کر اور راتوں میں قرآن سن کر یا دنوں میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے آپ میں صبر اور شکر کا مادہ پیدا کیا ہے یا نہیں. اگر ہم نے یہ ترقی کر لی ہے اس مہینے کے ایک تربیتی کورس سے، یہ ہم نے سیکھا ہے کہ اب ہم میں صبر بھی آ گیا ہو، اب ہمیں شکر بھی آ گیا ہو، تو اللہ کا شکر بجا لائیے کہ آپ کی یہ عبادت مقبول ہو چکی. لیکن اگر ہمارا رویہ پہلے کا سا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے. یاد رکھیے، ہر عبادت کی قبولیت کی ایک ہی علامت ہے کہ اس سے بعد کی زندگی پہلے کی زندگی سے بہتر ہو جائے. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری بعد کی زندگی جو رمضان کے بعد آج سے شروع ہو رہی ہے، کیا وہ رمضان سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہے یا ویسی کی ویسی ہے. اگر ویسی کی ویسی ہے تو ہمیں خدشہ ہے کہیں ہمارا صیام و قیام اس طرح کا ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ہیں جنہیں روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. کتنے کام کرنے والے ہیں جنہیں زندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ کی پناہ کہ ہم ان میں سے ہوں، اللہ کی پناہ کہ ہم ان میں سے ہوں. اللہ کے بندو، اللہ کے حضور اگر رجوع کیا جائے، انابت کی جائے، توبہ کی جائے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ نقص زدہ عمل کو بھی قبول فرما کر اس میں مطلوبہ نتائج پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، ہم سے جیسا عمل ہو پایا ہم نے کیا تو اس پر ہمیں وہ اجر عطا فرما دے جس کا وعدہ تو نے اپنے نبی کی زبان پر کیا ہے. ولا تخزنا يوم القيامة، اور ہمارے اعمال کے نتائج ظاہر کر کے قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف الميعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا. لیکن کیا ہم اپنے آپ کو اس کے وعدے کا مصداق بنا پاتے ہیں یا نہیں، یہ اب ہمارا اپنا کرنے کا کام ہے. تو مختصر سی بات یہ ہے کہ ایمان صبر ہے اور ایمان شکر ہے، اور روزہ صبر بھی سکھاتا ہے اور شکر بھی سکھاتا ہے. اور اگر ہم نے صبر اور شکر سیکھ لیا تو جانیے کہ ہمارے روزے کارآمد ہوئے، ہمارا قیام بھی کارآمد ہوا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وباللہ توفیق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ کے بندو، عید کا یہ دن امت اسلامیہ میں اب کے کچھ ایسے حالات میں آیا ہے کہ امت کا سارا وجود لہو لہو ہے. کہیں فلسطین خون رنگ ہے، کہیں کشمیر کے چراغ آتش بجان ہیں، اور کون سے خطے کا نام لیا جائے پوری زمین مسلمان کے لہو سے رنگی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ چیزیں ہمارے عید کی جسے ہم خوشی کہتے ہیں اس کو منعقد نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خدا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کرے کہ ہمیں کبھی وہ عید بھی نصیب ہو جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عید آزادہ شکوہ منقدیم، ہماری قوم سربلند ہو، ہمارے دین کا پرچم سربلند ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن بھی جلد دکھائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ عید کے خطبے میں جہاں مردوں کو خطاب کرتے تھے ایک مستقل خطاب خواتین سے ہوتا تھا اور انہیں نصیحت کی جاتی تھی. اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر تھا نہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے مجمع کے پاس چلے جاتے تھے. اب اس کی ضرورت نہیں، دوبارہ یہ خطاب خواتین سے ہے جسے مرد بھی سن سکتے ہیں کہ خواتین امت کا تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑا حصہ ہے اور ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں کہ آئندہ نسل کو مسلمان رکھنا، آئندہ نسل کو بہتر مسلمان بنانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ وہ اپنے دودھ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کے خون میں اتارتی ہے. انہیں چاہیے کہ اللہ کے نام سے بچوں کو دودھ پلائیں، اللہ کے نام سے بچوں کو کھانا کھلائیں، بسم اللہ پڑھ کر اور بسم اللہ کا نام لینے کے انہیں قدم قدم پر انہیں تربیت دیں. اللہ کے نام کو اپنے گھروں میں اس قدر عام کر لیں اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنے گھروں میں اس طرح نافذ کریں کہ معلوم ہو کہ یہ مسلمان گھر ہے. اور یاد رکھیے گھروں کا نقشہ خواتین ہی بناتی ہیں، گھروں کا نقشہ خواتین ہی بناتی ہیں. وہ گھر کی مالکہ ہوتی ہیں، وہ گھر کی مالکہ ہوتی ہیں، ان کی مرضی چلتی ہے اور وہ اپنی مرضی چلاتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. تو اگر ان کی مرضی چلتی ہے اور وہ اپنی مرضی چلاتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنا یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے استعمال کریں. کسی نے غلط نہیں کہا رب بنتن رب بیتن، ایک بچی کی صحیح تربیت کر دو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے ایک گھر کو سنوار دیا. تو معاشرے کے دونوں حصوں مردوں اور عورتوں کو اپنے اپنے فرائض پہچاننے چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے روزے کی تعلیم ہے کہ انسان صرف اپنی ذات میں گم ہو کر نہ رہ جائے، دوسروں کا احساس کرے اور دوسرے ہمارے پاس رہنے والے بھی ہیں
اور دور رہنے والے بھی ہیں۔ مسلمان کہیں بھی رہتا ہو وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان آپس میں محبت اور احساس میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا کا پورا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم جہاں والحمدللہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، ہمیں اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، جن پر جنگیں مسلط ہو چکی ہیں، جن پر بم برس رہے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جنہیں گھروں سے نکلنا پڑا ہے اور وہ وطن عزیز کی خاطر اپنے گھروں سے وقتی طور پر صحیح لیکن انہیں یعنی صحراؤں میں آ کر یعنی کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑ رہا ہے۔ ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے حد الوسع ان کے ساتھ تعاون بھی کیا جانا چاہیے۔ انہیں یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ ہم سے الگ ہیں، اور وہ ہم سے الگ ہے بھی نہیں، ہمارا حصہ ہیں، ہمارا حصہ رہیں گے، ہمارے بھائی بہن ہیں۔ انہیں اپنے گھروں سے باہر بھی کوشش کی جانی چاہیے کہ گھر کا ماحول میسر ہو۔ اور یہ بھی عجیب المیہ سا ہے کہ کسی زمانے میں اس طرح کے لوگ آئے تھے تو انہیں مہاجرین کا لقب دیا جاتا تھا، اور اس مہاجر کے لفظ میں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے گویا کہ اس کے خون میں ایک بلبلہ سا دوڑ جاتا تھا کہ اگر وہ مہاجر ہیں تو ہم انصار بنیں، کہ ان کے ایثار کا مظاہرہ کریں۔ اور اب یہ ہے کہ اسی طرح کے لوگ ہیں اور ان کو پتہ نہیں وہ آئی ڈی پیز نامی کوئی چیز ان کا نام رکھ دیا گیا ہے، عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ مغرب کی جادوگری ہے، الفاظ سے وہ کھیلتے ہیں، جس چیز کو جو چاہے بنا دیں، کا ملیریا کے خلاف جدوجہد کو جہاد بنا دیں اور خواہ جہاد کو دہشت گردی بنا دیں۔ ان کے الفاظ کی جادوگری میں نہ آئیے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے آپ پر ہمیشہ دم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں قرآن جو ہم نے پڑھا، جو روزے ہم نے رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ان کے اثرات سے بھی بہرہ مند فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأموالنا وأهلينا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم اجعلنا لك شكارين۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا بہت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے حضور آنسو بہانے والوں میں سے بنا دے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہ اپنی رحمت اور بخشش کے پانی سے دھو ڈال، اللہم تقبل توباتنا واغفر حوباتنا واجب دعواتنا، اے اللہ ہماری دعائیں اور التجائیں جو ہم نے رمضان میں کی، جو اس سے پہلے کی اور جو اس کے بعد میں کی، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اللہم تقبل توباتنا واغفر حوباتنا واجب دعواتنا وثبت حجاتنا وسدد ألسنتنا واسمد ضغائن قلوبنا، اے اللہ ہماری زبانیں سیدھی کر دے اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے حسد، بغض اور کینے سے پاک کر دے، اے اللہ ہمیں اس طرح بھائی بھائی بنا
جس طرح تو نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، انما المؤمنون اخوہ کی ہمیں تصویر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے تمام اوطان کو، ہمارے تمام ملکوں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ جو ہمارے امن سے کھیلنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں سے ہمیں تو کافی ہو جا۔ اے اللہ تو عزیز ہے، تو مقتدر ہے، تو قوی ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم عاجز ہیں۔ اے اللہ ہم عاجز ہیں، تو قوی ہے۔ اے اللہ ان کو بتا دے کہ سپر پاور تو ہے، اور اس سپر پاور کو ہمیں اپنی ان آنکھوں سے بکھرتا ہوا دکھا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته۔ اے اللہ ہمیں جتنے بھی غم اور فکر لاحق ہیں تو ہمیں ان سے نجات دلا۔ ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته۔ اے اللہ ہمارے جو بھی ذاتی اور قومی قرض جن کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے نجات دلا۔ ولا دینا الا قضیته ولا مریضا الا شفیته۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ولا مبتلا الا عافیته۔ اے اللہ جتنے بھی مصیبت زدگان ہیں سب کو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ملکوں میں جو مسلمان مجبور و مقبور ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ان کے فوت شدگان کو شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے زندوں کو مصیبتوں سے نجات دلا۔ اے اللہ تو آپ ان کا مددگار بن۔ اے اللہ تو آپ ان کا مددگار بن۔ اللہ مسلمان حکمرانوں کو اپنا فریضہ پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جن کے دلوں میں تیرا ڈر ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو تیرے احکام ہم پر نافذ کریں، جو ان کے لیے بھی بہتر ہو، ہمارے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ پاکستان کو صحیح معنی میں پاکستان بنا۔ اے اللہ اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ عيدكم مبارك۔